مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہم سارے اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اس میں ہمارا اپنا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی حق تھا۔ یہ بنانے والے کی مرضی تھی، اس نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس رشتے کے ناطے اللہ نے ہمارے لیے ہماری سلامتی کا راستہ دین اسلام پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سارے اللہ کے محبوب کے امتی، تو اللہ نے ہمیں بنا دیا۔ ہم اب اپنے آپ پہ غور کریں روز۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے آپ پہ صرف غور کریں، اپنے صرف ظاہر کے اوپر غور کریں۔ کردار بہت دور کی بات۔ ہم اپنی اپنی مرضیوں کی شکلوں صورتوں کے مطابق کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے قدم چوم سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے ان کے سامنے؟ کس چیز کی اکڑ ہے ہمارے اندر؟ صرف یہ ذرا سوچیں ہم۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے عرض کی ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج کے حالات کے مطابق ہے۔ ہم دیکھیں شروع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر وہ حق لے کر آئے، اور ایک ذات سے حق پر رہنے کی وجہ سے حق پھیلتا گیا، یعنی دین اسلام پھیلتا گیا۔ کسی بھی علاقے کا کوئی بندہ ہے، وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا، ایمان لاتا تھا، پہلی چیز اس کے اوپر یہ بن جاتی تھی کہ دل کو نبی کی ذات اتنی محبوب ہو جاتی تھی کہ اس کا اپنا ڈیزائن سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک آپ کی سنت کے مطابق ڈھل جاتا تھا۔ یہ تو ایک ہلکی سی جھلک تھی، اور اس کے بعد پورے کا پورا کردار احکامات خدا بندی کے مطابق ڈھل جایا کرتے تھے۔ اللہ نے پھر جو وعدے ان کے لیے کیے تھے وہ رب پورے کرتا رہا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے دشمنوں کی، شیطانی لشکروں کی، ان ساری چیزوں کی جتنی بات ہوتی تھی وہ سارے مل کر مسلمانوں کو اس وقت بھی حق والوں کے اوپر ایک کا بنا کر ہمیشہ سے برسر پیکار ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے کلام کے کہے ہوئے وعدے ان کے ساتھ پورے کیے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ کی مدد کب آئی ہے؟ جب اللہ کو یقین آیا یہ میرے ہیں۔ کب کسی کو یقین آتا ہے کہ یہ میرا ہے؟ آپ سب رشتے ناتوں والے ہو،
کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی اسی طرح اور رشتے ہیں۔ باپ کو کب یقین ہوتا ہے یہ میرا ہے؟ جب یہ باپ کی ماننے والا ہوتا ہے۔ تو باپ نے تو صرف جنا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اگر اس کی ماننے والا ہو تو پھر اس کو یقین کامل ہوتا ہے یہ میرا ہے۔ پھر رب نے کہ وہی وعدے جو میں نے بدر کے وقت آپ لوگوں کو رمضان شریف میں سنائے تھے، رب کہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کا روب دوسروں پہ ڈال دیتا ہوں، دوسرے اس سے لرزتے ہیں، پھر ان کو میں ان کے اوپر حکم بنا دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی اس وقت اور پڑھی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے جائیں تو ہر وقت یہی چیز ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس وقت مدد کی ہے جب رب نے ان کے لیے بنایا۔ اور آج قرآن پاک کے سے ایک آیت کریمہ کا میں نے چھوٹا سا حصہ ان لوگوں کی کردار کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ محمد رسول اللہ، کہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ والذین معہ، وہ جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سب سے پہلی چیز بندے کے اندر انکار ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو۔ سب سے پہلے میرے اپنے اندر جو اللہ کے حکم کے خلاف بات ہو وہی انکار ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اب بندہ انکاری ہے، نہیں خیر ہے، کچھ نہیں ضرورت، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح ایک مثال کی میں نے یہ بات دی۔ اسی طرح ہر حکم کے لیے اس کے اندر کی بات ہے پہلی، اور دوسری بات دوسرے کے اندر کی بات ہے۔ وہ سارے مل کر جب حملہ آور ہوتے تھے تو وہ ہوتے دوسرے کفار، وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، اپنا آپ کبھی نظر آیا؟ ادھر آ کے ہم دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جائے، یہ کس طرح، یہ کس طرح، کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھو کہ کیا ہو، کس کے امتی ہو اور کیا ہو، اپنے آپ کو بھی تو جھانک کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ان احکامات کے مطابق عمل کرنے والے تھے اللہ ان کے ساتھ تھا۔ آج ان احکامات کے اوپر جب عمل کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے۔ رحماء بینہم، اگلی صفت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہتری والے تھے، بھلائی والے تھے۔ آج اس دور کے اندر میں ہمیں سوائے دوسرے کے اوپر بات کرنے کے ہماری 70% گفتگو اس کے لیے ہوتی ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے من کی، ہماری طبیعت کا ایک ہلکا سا جھلک ہے۔ تو اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب چلتے آئیں تو آج میرا اس موضوع کو اٹھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ شوال جانے والا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی ہم نے ایک مرد کلندر کی بات کی تھی جو اس ماہ مبارک میں تھا، ابھی ایک دوسرا اللہ کا شعر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی ماہ مبارک میں۔ ان کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ کہاں ہے، جبکہ وہ تو رحمت ہے، وہ رب وہی ہے جس کو رحیم کہتے ہیں، جس کو رحمان کہتے ہیں، وہی ہے جس کو خالق کہتے ہیں۔ لیکن وہ جن کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جب تم میرے ہوگے تو میں تمہارے لیے یہ 5 چیزیں بتائی تھیں، یہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، وہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اندر ان میں سے آدھی بھی نہیں ہے، کہاں 5 کی 5 ہونا۔ اللہ اکبر۔
تو یہ ذات مبارکہ جو ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، تقریباً 500 سال وہاں حکومت رہی تھی، اور وہ بھی اللہ نے وہی 5 چیزیں جو ہیں وہ کر کے دکھائی تھیں وہ فتح کرتے ہوئے۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، ادھر جنگ شروع تھی، اور مسلمانوں کو ان کے کردار اس طرح تھے کہ احکامات خدا کے مطابق ڈلے ہوئے، پیکر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق اور خلق نبوی میں ڈلے ہوئے لوگ۔ اللہ اکبر، محاصرے میں بیٹھے ہیں، ان کا پادری کہتا ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہم سے مسجد چھیننی ہے، لیکن ایک نشانیاں بھی لکھی ہیں کہ جو ان کا سربراہ ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا، مجھے اوپر چڑھ کے دیکھنے دو ان کا جو سربراہ ہے ویسا ہے یا نہیں، اگر تم نشانیوں کے مطابق ہے تو پھر لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر ان کے حوالے کرو، اپنی جانیں بچاؤ، اور اگر ان نشانیوں جیسا نہیں تو پھر یہ ہزاروں سال بھی اگر یہ بیٹھے رہیں محاصرے میں یہ ہمیں سے پتہ نہیں پا سکتے۔ ان کو اپنی کتاب جو اللہ کی بھیجی ان کے لیے تھی اس کے اوپر یقین کامل کی باتیں تھیں۔ یہ چڑھ کے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو عبید اللہ بن جراح کو جب دیکھا تو کہا نہیں یہ ملتا نہیں ہے ان کے ساتھ، ظاہراً تو اسی طرح ہے لیکن وہ نشانیاں نہیں ہیں اس میں۔ مسلمانوں کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس طرح کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتیاق پیدا ہوا، وہ خود وہاں سے چلے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں۔ اب وہ ترخانے کے لے کے اپنے امیر کو کہو ادھر آ کے ہمارے ساتھ بات کرے، یہ وہ دونوں طرف سے معاملے مل گئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو کیونکہ کافی ملکوں پہ فتح حاصل ہو گئی تھی، انہوں نے کہا جی ابھی آپ نے ادھر جانا ہے نا تو ذرا سٹائل ہونا چاہیے۔ مصری کپڑے سفید منگوائے، ان کو دیے، تیز قسم کا گھوڑا دیا، اس کے اوپر چڑھایا۔ چند قدم ابھی چلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، اوہ ٹھہرو، مجھے میری سواری لا کے دو بھائی، اور میرا وہی لباس لا کے دو جو میں پہن کے آیا تھا۔ میرا تو دل کانپنا شروع ہو گیا ہے کہ میرے اندر فخر آ گیا ہے۔ خیر وہ پیمند لگے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے اور اسی سواری پہ چڑھ کے آ گئے۔ اوپر سے جب اس نے دیکھا تو اس تو کانپنا شروع ہو گیا ادھر ہی۔ لوگوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا وہی ہے نشانیاں اس کی، یہ وہ ہے، انہوں نے فتح کرنا ہی کرنا ہے، چپ کر کے ان کو حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی۔ 500 سال حکومت رہی وہاں مسلمانوں کی۔ اللہ کے وعدے پورے ہوئے، رب نے کہا میں ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا، میں تمہاری مدد کر دوں گا، تمہارے لیے اس طرح کر دوں گا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں رب نے کر کے ان کے اوپر جو ہے حکمرانی دے دی۔ اب 500 سال تک تو حکومت رہی مسلمانوں کی۔ پھر انہوں نے جب اسی طرح یہ 1095 کی بات ہے اور 1099 تک مسلمانوں پر رہی، پھر 150 سال مسلمان صلیبی جنگیں لڑتے رہے اور لڑتے ہی رہے اور پھر ان کے اوپر انہی کا قبضہ رہا۔ وہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس میں بھی مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہو گئے تھے۔ پھر اس زمانے میں یہ نور الدین زنگی یہ واپس جب نشاط کے لیے تیزی سے آئے اور ان کے بہت جب فتوحات انہوں نے کی، کیونکہ ان کا ظاہر اور باطن اور کردار، خلق اور خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق تھا۔ اللہ کی مدد آتی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ یہ فتح کے قریب تھے تو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کے جانشین صلاح الدین ایوبی نکلے اور پھر انہوں نے بیت المقدس جو ہے وہ 150 سال کے قبضے کے بعد واپس اسلامی حکومت ادھر قائم کی۔ یہ تقریباً 583 ہجری تھی، 1187 عیسوی کا سن تھا۔ اب یہ غور کریں تو ان کے ساتھ مدد تھی، اور اس سے پہلے وہ مدد کیوں نہیں تھی؟
تو وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے اگر کردار کو دیکھیں تو یہ ایسا حافظ قرآن تھا کہ ہر وقت تلاوت میں غرق رہتے تھے، اپنے ہر وقت میں 5 وقتہ نماز، حتیٰ کہ اس وقت بھی اٹھتے ہوئے۔ ان کے دربار میں صرف باتیں کیا ہوتی تھیں، یا دین کی باتیں، یا مسلمانوں کی باتیں، یا آگے کیا کرنا ہے، جہاد کی باتیں، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ بزنس کیسے ہوگا، مال کہاں سے آئے گا، فلانی چیز کس طرح ہوگی، یہ ایسے چیزیں کس طرح تھیں، اللہ کا کیا حکم ہے اور کیا ہے، مساجد کی تعمیر، تعلیمی اداروں کی تعلیم، اور وہی ساری چیزیں۔ عدل کا نظام اتنا زبردست بنا ہوا تھا ان کا کہ قاضی نے ان کو بلا لیا کہ آپ کے خلاف کسی نے کہے تو جا کے عدالت میں پیش ہو گئے۔ پھر انہوں نے دارالعدل بھی ایک بنایا، اور اس طرح جو ہے وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس وقت کہا کہ یہ بڑے سرکش ہیں، ان کے اوپر ذرا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کے چند بدماش جتنے بڑے بڑے پادری ہیں ان کو ہم پکڑ کے مکا دیں، سرکش ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو اللہ پہ یقین کتنا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے وہ الفاظ تاریخ کی کتاب سے ڈھونڈے تو ان اللہ تعالیٰ خلق وہو عالم بمصلحتکم، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی مصلحت وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ دوسری بات کہ خود رب کریم نے ہمیں اپنے احکامات شریعت عطا کی ہے، ہم اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں کر سکتے کہ جس سے مخلوق کی اصلاح ہو، یعنی ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ جنگ کے ساتھ بھی اس کے اندر میں اللہ کا ڈر دیکھو کتنا ہے۔ تیسرے ان کے الفاظ یہ تھے، کامل طور پر مخلوق کی مصلحت اور بلائی اسی شریعت کے عمل کرنے میں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، ان کو اللہ پاک ختم کروا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے شریعت کے اوپر کوئی اضافہ کیا یا کوئی اپنی مرضی سے سمجھا کہ اس طرح ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، تو کامیابی اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ یہ تھا ایمان کی کیفیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے لیے حالات کس طرح کے ہیں۔ کوئی پہلو ہو، کسی جگہ کی بات ہو، ان حالات کے اندر میں امت کے لیے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ کوشش کریں جہاد کی طرف، لیکن ہر ایک کے اوپر اپنے اپنے کام کا جہاد ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کوسیں گے تو ضرور، لیکن جو میرے لیے آپ کے لیے ہے اس کو ہم کتنا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اس وقت فرض جہاد یہ ہے کہ ہمارے سے یہ کفر والوں کو زک کہاں پہنچتی ہے، ان کا نقصان معاشی کہاں ہوتا ہے، ان کی بنی ہوئی مصنوعات کو نہ استعمال کرنا، یہ تیرے میرے لیے یہ جہاد کا درجہ ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کون اس جہاد کے اوپر پورا اتر رہا ہے؟ اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر بات ہوتی ہے یہ بزدل ہیں، یہ بزدل ہیں، وہ بزدل تو ہم ہیں۔ دوسرے کو بزدل کہنے سے پہلے اپنے آپ پہ غور کریں نا، بزدل تو ہم ہیں اور وہ بھی ہماری طرح ہیں سارا معاشرہ، اس لیے من حیث القوم یہ بزدلی ہمارے اوپر چھائی ہے۔ میری آپ کی بزدلی یہ ہے کہ مجھے اور تجھے چس آتی ہے ان بوتلوں کو پینے میں جو میرے اور آپ کے مسلمان بھائی بہنوں بچوں بڑوں کی جو ہے موت کا سبب بنتا ہے، اس کا پیسہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میری اور آپ کی حکومت کے لیے یہ بزدلی یہ ہے کہ وہ تجارت میں کمی ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے بھوک میں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے اور آپ کی افواج کے اندر میں بزدلی یہ ہے کہ وہ برسر پیکار ہونے کے بجائے وہ بیرونی مصلحتوں کے ساتھ ہوں۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر اللہ دشمنوں کو بڑھاتا رہتا ہے اور ان کے اوپر مسلط کرتا رہتا ہے۔ قرآن کا تو یہ حکم ہے۔ اب اتنے سالوں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، جس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بیت المقدس کے گرد ہمہ وقت جہاد ہوتا رہے گا، اور جو جہاد والے ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے،
وہ دور بیٹھا بھی جہاد پہ اگر ہوگا، یعنی ان کو اس کا نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہوگا، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہا ہوگا، ان کے ساتھ تجارت میں دور ہوگا، ان کو نقصان دینے والا ہوگا، تو وہ لڑنے والے کے برابر کا جہاد کا حصے دار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے یہ جو ایک پیشاب پینے والی قوم جو ہے اس نے بھی اپنا سر اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نہیں اٹھا لیا کہ ان کے اندر کوئی بات اس طرح، اس لیے کہ ادھر ہم کمزور ہو گئے، ہمارے اندر ابھی یہ کمزوری اتنی آ گئی کہ کتنی کتنی جگہوں پہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو ہے اس طرح کے کام کیے، لیکن ہم مصلحت دنیا کے سامنے بڑے شوق کرتے ہوئے کبھی ہم نے نہیں واضح کیا کہ یہ دار اندازی ادھر سے ہوئی ہے۔ یہ بلوچستان میں کتنی دار اندازیاں ہوئی ہیں، ہم نے کیا سیاسی اور پہلوؤں کے مطابق اس کو اجاگر کیا؟ ہم اپنوں کو تو متون کرتے رہے، لیکن پتہ سب کو تھا کہ ان کے پیچھے انڈیا ہے۔ نہیں خیر ہے، وہ بات بڑھ جائے گی۔ اللہ، ان کے ہاں خود انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کیا، جو بھی کیا ایک ناجائز کیا۔ تو میں نے ابھی نور الدین زنگی کی آپ کو باتیں سنائی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم تو شریعت کے مطابق رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کے اثرات کیا ہوئے؟ ہمارے لیے فلانی چیز کر دو، فلانی چیز کر دو، فلانی چیز کر دو، فلانی چیز کر دو، اور ہم دیکھتے رہے دنیا کیا کہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے بھائی، آج تیرے میرے اس ایمان کے اٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے نہیں اٹھتا، یہ اندر سے نکلتا ہے، یہ اندر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر بیٹھ کر ہمیں کوسنا، میں بھی کوستا ہوں کہ اتنے ممالک ہیں مسلمان کچھ نہیں کر رہے۔ وہ ممالک کس سے بنے ہیں؟ لوگوں سے بنے ہیں۔ ہم لوگ جو اکائیاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آپ کے لیے، میں نے جہاد کا آپ کو بتایا کہ میرے آپ کے لیے جہاد یہ نہیں ہے کہ میں ادھر سے کوئی فائرنگ شروع کر دوں گا، کیونکہ یہ فائرنگ میری اور ادھر تک پہنچنے والی نہیں۔ میرا اور آپ کا جہاد یہ ہے کہ میں ان کے مصنوعات کا تو بائیکاٹ کروں، ان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے والے کام کروں۔ یہ اس طرح جہاد ہے جس طرح بارڈر کے اوپر جا کے لڑنے والا کام ہے۔ لیکن مجھے اور تیرے اپنے اندر کا محبت، اپنے اندر کی چاہت، اپنے اندر کی خواہش یہ پوری کرنی ضروری ہے۔ لٹ جائے قوم مسلمان، لٹ جائے، کچھ لٹ جائے، کیا ہو جائے، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ اندر کی چاہت، یہ شریعت سے دوری۔ وہ رب کہتا ہے میرے سامنے آ جا، 5 وقت جھک میرے سامنے، میری بات کر، میں تیرے عزتیں بنا دوں گا۔ اس کو گرمی لگتی ہے مسجد میں جاتے ہوئے، نہیں، اس کو دل دوسری باتوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ رب کہتا ہے یحببکم اللہ، مجھے پیارا لگے گا، میرے محبوب کے ڈیزائن میں آ جا۔ یہ بوتھے اپنے بگاڑ کے عجیب و غریب قسم کی بنا کے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، تیرے پہ لعنت پھٹکار پڑ رہی ہے، کیونکہ تجھے رب کو پیارا نہیں لگ رہا۔ تو کس کو پیارا لگ رہا ہے؟ شیطان کو پیارا لگ رہا ہے۔ اس کے اندر کی کوفت یہ ہے کہ اس کو حکم خدا بوجھ لگتا ہے، جس کو رب نے منع کیا وہ کرنا اس کو محبوب ہے۔ یہ جن کی میں نے بات کی، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اس کو کون سے کام پسند تھے جو اللہ کو پسند تھے؟ کن سے اس کا دل دور بھاگا ہوا تھا جو اللہ کو ناپسند تھے؟ جب اس شریعت کے مطابق لوگ تھے، رب نے تعداد کے اوپر نہیں کسی کو فتح دی، رب نے اسلحے کے اوپر فتح نہیں دی، رب نے مال کے اوپر فتح نہیں دی، رب نے ایمان کے ہونے کے اوپر فتح دی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال مرحوم بھی اسی بات کے اوپر روتا رہا، او مومن یہ سارا جہان ہے تیرا، اگر تو عامل قرآن تو ہو، تو قرآن پہ عمل کرنے والا تو ہو، لیکن کرے کیا؟ اس لیے کہ جو دین کی بات کرے گا وہی ہمارے لیے
بوجھ لگتا ہے، وہ ایسے نہیں کر دینا بچے کو دین کی تعلیم کے لیے، نہیں وہ پیچھے دنیا میں کیا ہو جائے گا، لا حول ولا قوت۔ ایک ہم نے سن لیا لوگوں سے، یہ باہر والے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے بڑا ڈرتے ہیں، اسلامک فوبیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ فوبیا ہوتا کس طرح ہے، کہتے کس کو ہیں۔ یہ دیکھو نا اتنا مجمع بیٹھا ہے، اسلامو فوبیا کا نام تو سنا ہے، مجھے فوبیا کا معنی کوئی بتا دینا ہے، یہ بڑے نمبردار قسم کے بندے بیٹھے ہیں ادھر، بتاؤ نا مجھے فوبیا کا معنی کیا ہے۔ اور فوبیا تو تیرے میرے اندر ہے، فوبیا وہ ڈر ہوتا ہے جو اس کو اختیار کرنے سے اسے باز رکھے، اور وہ سمجھ لے یہ بڑی نقصان والی چیز ہے، بڑی، اگر میں پورے کا پورا سنت کے مطابق ہو گیا میں بالکل نقصان میں جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، یہ فوبیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہم نکلیں گے تو ہم اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اسی طرح نچھاور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس لیے آج ملت کو، قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کو کوسنے کے لیے تو تیار ہوں گے، فلانے کا کام ہے جی یہ دیکھو نہیں کر رہا، فلانے کا کام ہے یہ دیکھو نہیں کر رہا، تو اور میں کیا کر رہے ہیں؟ اور اصل اس کے اندر میں وجہ جو ہے، کاز روٹ کیا ہے، وہ تیرے میرے من کے اندر میں ایمان کی کمی ہے۔ تجھے اور مجھے یہ ڈر آ گیا ہے، اگر میں اسلام پہ اوپر ہوا تو میں شاید پتہ نہیں کس طرح ہو جاؤں گا۔ وہ عزت تو تیرے مالک نے بنانی ہے، کب بناتا ہے وہ عزت؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب تو تقوی والا ہوگا، جب تیرا ظاہر مطابق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا، جب تیرے عمل اور کردار معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کے مطابق ہوں گے، رب کو اتنا پیارا لگ رہا ہوگا، تو اس کی رحمت تیری طرف آ رہی ہوگی، تو عزت بھی تیری بنا رہا ہوگا، لوگوں کے اوپر رعب بھی تیرا ڈال رہا ہوگا، اور اللہ نے تیسری بات کہی، میں تجھے ان کے اوپر فتح بھی دینے والا ہوں گا اور تجھے حکمران بھی بنانے والا ہوں گا۔ یہ پانچوں باتیں رب نے ہر اس وقت کی ہیں جب برسر پیکار لوگوں کے اندر میں یہ گروہ جو رب رحمان کا گروہ تھا، یہ تقوی و طہارت والا تھا۔ اب اس بادشاہ کی بات ہم نے کی، ان کے بادشاہ کا اسلوب کیا ہوتا تھا، درباروں کے اندر گفتگو کیا ہوتی تھی، اللہ کے احکامات کی بات، یہ کیسے ترویج ہو، معاشرے کے اندر میں دین کیسے ہو، تعلیم کس طرح عام ہو، احکامات کے مطابق عمل کی کس طرح بات ہو، سارے کے سارے ان احکامات، اور خود اپنے اوپر ان کو ڈر کتنا تھا، غلط تو نہیں کہیں ہو رہا میرے سے، فلانی چیز تو نہیں ہو رہی۔ وہ اپنے آپ کو، ان لوگوں کو جو علم والے تھے ان کو اپنے سامنے رکھتے تھے، ہمارے بات کرتے بتاتے رہنا کوئی غلط میں تو نہیں بات آ رہی، درباروں کے اندر میں وہ ایڈوائزر ان کے شریعت کو جاننے والے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اس کے اوپر پھر اس طرح لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی اس طرح نچھاور ہوتی تھیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات بھی انہی کے اوپر ہوتی تھی، پھر کیسی مدد بھی کرتے تھے۔ وہ ایک مشہور زمانہ وہ کہانی سنی ہے کہ انہوں نے مسجد نبی میں سرنگ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی، تو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ یہ مجھے دو چوہے جو ہیں یہ کر رہے ہیں۔ سب کے ملک کی انہوں نے اس طرح کی، تو وہ بیس بدل کر دین کا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نہیں جی وہ تو بادشاہ کے پاس چاہتے ہی نہیں، جو ہی وہ سامنے لائے گئے تو انہوں نے کہا یہی ہیں لوگ، تو پتہ چلا وہ سرنگ بنی ہوئی تھی جو ادھر تک آنے والی تھی۔ اتنی رحمت اس پہ کیوں آئی؟ لیکن اس لیے کہ ان احکامات کے مطابق عمل پیرا تھا، تقوی طہارت والا تھا۔ اللہ نے اس لیے جو 150 سال کی صلیبی جنگیں تھیں اس کے خاتمے تک اس مرد قلندر کو کیا، اور اسی کے جانشین صلاح الدین تھا جس نے آتے ہی پھر بعد میں فتح کر لی، کیونکہ یہ تو اللہ کے پاس چلے گئے تھے اس حالت کے اندر۔ آج وقت کی پکار یہی ہے کہ تیرے میرے اندر، من کے اندر میں وہ دین سرایت کر جائے۔ وہ اس وقت یہ سرایت کس طرح تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اور نسبت سے اصحاب کے اندر میں یہ سرایت کی ہوئی تھی چیز۔ پھر کسی بھی جگہ کے اوپر یہ سرایت والی بات ہوئی ہے تو ان بادشاہوں کو، ان لوگوں کے ساتھ نسبتیں تھیں جن کے من جو اجلے تھے،
اور وہ اجلے من والوں کی پیچھے دعا اور توجہ اور نسبت ہی تھی جو ان کے قلوب کو ایمان کی اس کیفیت میں رکھتے تھے کہ اللہ کا ذکر ہی ہو تو دلوں پہ اثر ہو، رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر میں محبت کی غیرت اتنی، حمیت اتنی ہو کہ محبوب کا نام آئے دل مچل جائے۔ میرے چند جوان بچے ادھر نئے بیٹھے تھے، ادھر نعت ہوئی ہے، ایک بچے کے اوپر کوئی تھوڑی سی کیفیت ہوئی ہے، گردنیں اٹھا تمہیں تو میوزک سے دل لگتا ہے، اگر تمہارا رسول اللہ سے دل لگتا تو محبوب کا نام سنتے ہی تم یاپے سے باہر ہوئے ہوتے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، لیکن یہ کتنی باتیں میں سناتا رہوں، جب تک اندر اثر ہی نہیں ہوگا اس چکھے گا ہی نہیں، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیفیت ہوتی کیا ہے۔ کوئی ڈش بنا کے کہو نا بڑی میٹھی ہے، سویٹ ہے، لیکن تمہارے ٹیسٹ خراب ہو تو تم تو پوری ایک من بھی کھا جاؤ گے تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا میٹھی ہے کہ نہیں میٹھی۔ تو پہلے تو وہ ٹیسٹ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا، وہ ٹیسٹ کب سیدھا ہوتا ہے؟ جب تعلق محبت کا بنے، اعتراض اندر سے نکلا ہو، جب اس کے اندر یہ بات ہو یا اللہ بندہ تو تیرا بھی میں ہوں، یہ میرا بھی دل اپنا بنا دینا، اس محبت سے دیکھے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ ملنے سے ان لوگوں کے اندر یہ نسبت سے یہ بات بنی ہے تو میرے اندر بھی کوئی بات بنے، اور نیت اس کی نسبت کے لیے ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے، ورنہ ابو جہل تو پاس ہی بیٹھا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کی شکل صورت بدلی نہ اس کا کردار بدلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمہ تن ہر دن موجود ہوتا تھا، لیکن فی قلوبہم مرض، اندر مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، رب نے اس کو بڑھا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو اندر کی کیفیت تھی، اندر کی ہاں جو تھی، اس ہاں نے ان کو احکامات خدا کے اوپر ہاں کروا کے رکھ دی۔ وہ بات سنتے بعد میں تھے، یہ ماننے کو پہلے ہی تیار تھا۔ ہمارے لیے ایک آج یہ بھی نہیں میں مانتا ہوں، وہ مانتا ہے کہ کیا مانتا ہے تو؟ میں نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تو اس لیے تو پڑھ رہا ہے کہ تیری اس میں ذرا بات بنتی ہے، لیکن فتبعونی کے ایک لفظ کے اندر میں تو تیرا ظاہر بھی ہے۔ نہیں وہ یہاں نہیں وہ تو پھر رب کو کیا حاجت ہے تیری؟ ٹھیک ہے، تو سرنڈر تو ہو، بندگی میں تو آ، جس طرح اسے پسند ہے ویسا تو بن۔ وہ تیرے من کو بھی اجلا اسی وقت کر دے گا جب تیرا ظاہر اس کی طرف بننے کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ بوجھ لگتا ہے، کیونکہ مزاج نہیں ملتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں ہر چیز سے زیادہ تمہارے دلوں کے لیے ایسے نہیں بنتا کہ تم مجھے سب سے زیادہ پیار کرو، اتنی دیر تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب لگوں۔ اللہ اکبر۔ پیارا لگنا تو اس کا کمال ہے جو پیارا بنا ہوا ہے، پیار کرنا تیرا میرا کمال ہوگا، اور پیار کرنے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے محبوب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس مالک کی پہچان آئے کہ میرا اس سے زیادہ بھلا کرنے والا نہیں، تو سب سے زیادہ شدید محبت بھی اس کو اسی سے ہوگی، تو سب سے زیادہ اس کو ڈر اسی بات کا ہوگا اللہ کی ناراضگی والا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا کام تو واضح ہے، جس سے رب نے روکا ہے اس سے رک جا، جس سے رب نے کہا ہے کر وہ کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے سامنے ہمیں محبوب خدا کی شکل میں اللہ نے اپنا بندہ دیا کہ وہ ہمارے سامنے اٹھتا بیٹھتا من انفسہم، ہماری ہی طرح اس طرح تھے، اور وہ پورے کے پورے احکامات خدا بندی کے مطابق ان کے قلوب و اذہان و نفوس اسی رنگ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اللہ جو اس نسبت میں آتا گیا تھا اس رنگ کو پکڑتا تھا جس کو رب نے کہا صبغۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس صبغۃ اللہ کی وجہ سے، اس مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس شریعت مطہرہ پہ عمل کی وجہ سے
اللہ نے اصحاب کو سند دی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ، اور جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی یہ ساری چیزیں ہوئیں، ان کے اندر میں اللہ نے ان کو کم تعداد ہونے کے باوجود، کم اسلحہ ہونے کے باوجود، کم مدد ہونے کے باوجود، اور باقیوں سب کو ایکا ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے اندر اپنی نصرت اور اپنے فضل اور کرم کے ساتھ فتح عطا فرما کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب تمہارے دلوں کے اندر میں تبدیلی آئے گی نا، یعنی میری اور میرے رب کی محبت کی بجائے اللہ کے بنے ہوئے اسباب جو تمہارے دلوں کو کھینچیں گے ان کی طرف محبت ہوگی، تو تمہیں اللہ وہن کی بیماری میں ڈال دے گا۔ وہ کیا ہے؟ تمہارا رعب ختم کر دے گا دوسروں کے دلوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ نہتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیمند لگے کپڑوں کے ساتھ ادھر پہنچ رہا ہے تو اوپر سے پادریوں کا بڑا دیکھ کر ادھر ہی کانپنا شروع ہو گیا، پسینے پسینے۔ وہی جلدی کرو، اس کو دے دو چابیاں، یہ تو وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ مصرف القلوب، دلوں کو پھیرنے والا تو میرا آپ کا رب ہے نا، اس نے پھیر کے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ اللہ، تو تاریخ اس بات پہ شاہد ہے۔ یہ جو اندر کی تبدیلی تھی، یہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر میں، سراج منیرہ کے اندر میں وہ نور بھر کے دی تھی۔ اس نور سے وہ مزین ہوتے گئے، نسبت ان کے اندر تبدیل کرتی گئی، احکامات ان کو سن کر سوچنے نہیں پڑے، وہ دلوں کا حصہ بن گئے، عمل میں آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے ان بندوں کے دلوں میں رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور اس وقت بھی جب برسر پیکار لوگ جو ہوتے تھے وہ انہی غلاموں کی غلامی کی وجہ سے ہی ان کے اندر شریعت مطہرہ نفوذ کر چکی ہوتی تھی، داخل ہوئی ہوتی تھی، ان کا حصہ بنی ہوئی ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پیچھے فورس جو ہوتی تھی ان کے دلوں کی تطہیر والی، وہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوا کرتی تھی، اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے۔ نور الدین زنگی کی میں نے آج یہ مثالیں دیں آپ کو، یہ شوال کا مہینہ ان کے پیچھے انہی اولیاء اللہ کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایمان کی کیفیت کیسی ہے کہ تقوی و طہارت کا نمونہ ہے، شریعت کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر رب ان کے لیے اپنی رحمت، اپنی مدد نہ ڈال دیتا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ آج سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، آج ہم سب کو اس اتحاد کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے، ہر جگہ کے اوپر اپنے آپ کو اس میدان میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اس ڈر اور خوف کو نکالنے کی ضرورت ہے، فوبیا کو ہم سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ ہم فوبک کس بات پہ ہیں؟ سنت مطہرہ سے فوبک ہیں۔ اس کی تعریف بڑی لکھی ہے فوبیا میں، میڈیکل کی کتابوں میں، کہ وہ سائنٹسٹ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ فوبیا سمجھ نہ ہو تو اس طرح ہے کہ مرغا چگ رہا ہے اور اس بندے کو یہ نظر آ رہا ہے یہ مجھے مرغا دانے کی طرح چگ لے گا۔ کہا ہے یہ تجھے کیسے چگ لے گا؟ یہ تو عقل والی بات ہے، بلا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہاں مجھے تو سمجھ آتی ہے، لیکن مرغے کو کون سمجھائے گا کہ تو نہیں چگ سکتا، وہ تو چگ لے گا۔ یہ ہے فوبیا۔ کتنی خوبصورت مثال دی، تیرے میرے اندر آج یہ فوبیا ہے، میں ہر سنت کے مطابق ہو گیا میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو کیسے ناکام ہو جائے گا؟ تیرے چہرے پہ چند بالوں کی وجہ سے تیری صلاحیت مفقود ہو جائے گی۔ وہ سنت کی تو برکتیں تیرے ساتھ، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہم جو تیرے اندر ڈلا ہوا ہے فوبک کا، وہ تو تجھے اور مجھے خود اپنے اسلام سے فوبک ہیں، ہم بات ان کی کرتے ہیں۔ اللہ، وہ تو ریپلشن ہے ان کو تو نفرت ہے۔ فوبیا تو مجھے اور آپ کو ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے یہ خوف دور ہو کہ اللہ کی پسند میں ڈھلنے سے میری عزت اور میری فتح ہوگی،
تو مجھے اور آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی ضرورت ہے نا۔ لیکن وہی فوبیا اتنا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اشرا وہ فلاں، ہائے ہائے اوے مرغا ہی تیرے نظر آیا ہے کہ مرغا تجھے چگ لے گا، ٹھیک ہے نا، یہ فوبیا کہ تیرے میرے لیے، لیکن یہ فوبیا تیرے اندر سے دور کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ اندر وہم ہوتا ہے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اس کے لیے تجھے فقیر چاہیے جس کی نظر وہ نور کے ساتھ تیرے اندر سے یہ فوبیا نکالے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وہی تو ایسا مجاہد تیار ہوگا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے قیامت تک کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے صدقے سے بندوں کے لیے ملنی ہے۔ اللہ، آج سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے، اور یہی وہ وجہ ہے، بنیادی وجہ، جس وجہ سے آج من حیث القوم نہیں بلکہ اقوام مسلمانوں کے اندر میں انحطاط ہے۔ کیونکہ فوبیا تو اندر سے یہ ہے، اگر ہم اسلام کے مطابق ہو گئے، ہم نے سود چھوڑ دیا، معیشت برباد ہو جائے گی، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تیرے میرے رب کی جنگ ہے، کیا سارے مل کے کوئی نظام ایسا نہیں بنا سکتے؟ اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اتنی نسل کشی کر رہا ہے تو ان کے بندوں کو یہ کریں، وہ تو دور کی، ان کے لیے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے بولنا، میں اور تو کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اور تجھ سے کسی بھی فنکشن میں وہ کوک پیے بغیر نہیں رہا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ، کتے کی طرح تیری میری زبان نکلتی ہے، اس کی طرف لپکتی ہے، تیری میری ہوس اس سے ختم نہیں ہوتی، تیرے میرے اندر کی چاشنی اور مزہ اس سے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تیرے لیے میرے لیے حرام اس طرح رچ بس گیا ہے کہ جہاں سے رب نے تیری میری نظر کو روکا ہے، تجھے اور میری نظر وہیں جائے گی۔ جہاں سے میری زبان کو روکا ہے وہیں تیری میری زبان جائے گی۔ 80% 70% گفتگو ہماری غیبت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، دوسرا ہی تنقید کی زد میں ہے، میں تو اپنے آپ کو تنقید کی زد میں نہیں رکھتا۔ ان حکمرانوں کی اسی کی بات کی، اس کو ہر وقت اپنا ڈر لگا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا میرا کام یہ غلط تو نہیں ہو رہا، یہ بات اس طرح تو نہیں ہو رہی۔ اللہ 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 اللہ، تو یہ اس لیے ان کی زندگی، ان کا دن جو ہے یہ ہمیں پکار کے پھر دوبارہ اس چیز کے لیے کرتا ہے۔ علامہ اقبال اسی کے لیے روتے رہے، آج بھی ہم اسی بات کی طرف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی حرمت کے صدقے سے اللہ ہمارے اندر سے یہ دوبارہ جو ہے یہ حیات نو نصیب فرما دے۔ اس حیات قلبی کے بغیر یہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزائن کو ہمارے دلوں کا حصہ بنے بغیر ہمارے دلوں کے اندر میں وہ قوت اور وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، کیونکہ قادر مطلق رب ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ہر ملک چیز کا وہ مالک ہے، میری اور آپ کی جان کا بھی وہ مالک ہے۔ ہم سرنڈر تو کر دیں اس کے سامنے، وہ تو پہلے ہی ہمیں بنایا، اس نے اپنا خلیفہ، اپنی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ رب ہمیں اس کے رنگ میں رنگ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔